الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ. سورہ فاتحہ کی یہ تیسری آیت ہے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعویٰ کیا شروع میں، گویا کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور پھر آگے اس دعوے کی دلیل تھی اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، پھر وہ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. آگے فرمایا مالک یوم الدین، مالک جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا. مالک عربی لغت کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی چیز میں جائز تصرف کا اختیار ہو، اس کو کہتے ہیں مالک. مثلا کوئی بھی چیز ہماری ملکیت میں ہے، اب ہم اس میں ہر جائز تصرف کر سکیں تو ہمیں اس کا مالک کہا جائے گا. اور یوم کا معنی عربی میں ہے دن، اور دین کا معنی ہے جزا، بدلہ، روز جزا کا مالک. اب اس آیت میں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ روز جزا سے مراد کیا ہے، جزا کے دن سے مراد کیا ہے، اور اس کی ضرورت کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مالک دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہی ہر چیز کے مالک ہیں، تو آخرت میں یہ جو فرمایا گیا مالک یوم الدین، تو وہاں کون سی ملکیت ہوگی جو یہاں رب کریم کو حاصل نہیں ہے، یا یہاں اور وہاں کی ملکیت میں فرق کیا ہوا کہ خاص اس دن کو فرمایا کہ جزا کے دن کا مالک. تو پہلی بات کہ جزا کا دن ہے کیا، تو روز جزا جو ہے، بدلے کا جو دن ہے، وہ ہے قیامت کا دن، آخرت کا دن. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم الدین، بدلے کا دن، جزا کا دن. تو یہاں ہمیں ایک بات کا پتہ چلا کہ دنیا یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا عمل کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ آخرت ہے. اب اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بظاہر کوئی آدمی مشقت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اور کوئی آدمی عیش آرام میں ہوتا ہے، عشرت میں ہوتا ہے، مال میں ہوتا ہے، چیزوں میں ہوتا ہے. تو یہاں اگر کوئی انسان چیزوں میں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقرب آدمی ہے، کیونکہ یہ بدلے کا جہان نہیں ہے. اور کوئی آدمی اگر تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی میں ہے. یہ میری بات سمجھیے گا. اس لیے کہ یہ دن بدلے کا دن، یہ جہان ہے نہیں، بدلے کا جہان اگلا ہے. اور پھر آپ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ تکلیفیں جو آتی ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو آتی ہیں. پھر جو شخص نبی کے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی تکلیف آئے گی. تو تکلیف تو دنیا میں پیغمبروں کو آ رہی ہے، اور سب سے زیادہ آ رہی ہے، سب سے زیادہ. ابھی اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے دیکھیں ایک آدمی ہے، ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں تو
ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اور سارا دن یہاں ہماری مزدوری کر کے جگہوں کی تعمیرات ہو رہی ہے، اس میں لگا ہوا ہے۔ اب اگر میں اور آپ کہیں کہ جی تم یہ مزدوری چھوڑ دو، تو چھوڑے گا؟ بھائی مشقت میں پڑے ہو، مصیبت میں پڑے ہو، چھوڑ دو، تو وہ کہے گا نہیں نہیں، میں کسی مصیبت اور مشقت میں نہیں ہوں، بلکہ یہ 2 4 8 10 گھنٹے کی مزدوری کے بعد شام کو مجھے تاریخ ملے گی۔ ہمیں کوئی کہہ دے جی صبح صبح آپ جو ہے نا اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، مسجد کے مولوی صاحب آ کر صبح صبح اذان دیتے ہیں، تو آپ یہ مشقت اتنی سردی میں، گرمی میں، دھوپ میں، سب میں جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ مشقت نہیں ہے، بلکہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دائم اور قائم رکھے کہ ہمارا یہ رزق روزگار چلتا رہے، یہ چیزیں آباد رہیں۔ ہر آدمی جو بھی کسی دفتر میں کام کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کو مشقت سمجھتا ہے۔ اگر کوئی اس کو ہٹانا چاہے تو ہٹے گا، بلکہ کہے گا میاں یہ کیا بد دعا دے رہے ہو۔ اسی طرح معاملہ حضرات انبیاء کرام کا ہے اور اولیاء کا ہے کہ انہیں دنیا میں جو تکلیف دی جاتی ہے وہ اس تکلیف پر خوش ہوتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ان کے جسم کو بظاہر تکلیف ہوتی ہے لیکن دل اللہ ان کا غم پروف بنا دیتے ہیں۔ جیسے ہماری گھڑی واٹر پروف ہوتی ہے نا، اس میں پانی نہیں جاتا، اسی طرح ان کے دل میں غم نہیں جاتا۔ اچھا، اب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر تکلیف جو انسان پہ آئے، مشقت آئے، وہ لازم نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، یہ لازم نہیں ہے۔ مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی گناہوں کی وجہ سے، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، ہاں آ بھی جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تمہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب، چھوٹی تکلیف دیں گے تاکہ تم لوٹ آؤ۔ اب اس سے پتا چلا تکلیف دنیا میں گناہ کے سبب سے بھی آتی ہے۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ، اللہ نے فرمایا اسی طرح عذاب آتا ہے، لیکن وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دوسری جگہ فرمایا آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، مطلب دنیا میں بھی آتا ہے۔ تیسری جگہ فرمایا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، تکلیف تو ہر انسان پر آتی ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، غم ہے، 100 چیزیں ہیں، تو کیسے پتا چلے کہ یہ تکلیف مصیبت ہے یا یہ تکلیف ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے بلکہ اللہ اس پر ہمیں انعام دیں گے؟ تو میں نے اپنے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سنا کہ میاں ہر وہ تکلیف جس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا نصیب ہو جائے تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے انعام کو لے کر آئے گی، اور ہر وہ تکلیف اور مصیبت جس سے انسان خدا سے اور دور ہو جائے تو سمجھو یہ مصیبت ہے، یہ عذاب ہے، مصیبت اور عذاب ہے۔ تو یوم الدین، جزا کا دن، اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اچھائی کرتا ہے، ایک آدمی برائی کرتا ہے، لیکن یہاں اچھے اور برے کا معیار الگ الگ بن گیا ہے دنیا والوں کی نگاہ میں، اچھے اور برے کا معیار الگ الگ بن گیا۔ یہاں جو بندہ سیدھا ہو، اپنے کام سے کام رکھے، کوئی ہیرا پھیری نہ کرے۔ میں نے خود ان کانوں سے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بیوقوف آدمی ہے، اس کو عقل نہیں ہے، بیوقوف آدمی، اس کو عقل ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں رہنا کیسے، اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں بھی اس کو آپ بیوقوف سمجھیں، اور کوئی اور ایسا دن بھی نہ ہو جس میں اس کو اپنی دیانت داری کا، اپنی امانت داری کا بدلہ ملے۔ قرآن مجید نے فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، بھلا تم یہ بتاؤ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ ہو سکتے ہیں جی؟ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اسی طرح جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، جس طرح تمہاری نگاہ میں اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اسی طرح اللہ کی نگاہ میں ایمان اور عمل صالح کرنے والا ولا المسیء اور گناہگار بدکار یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، تم بہت تھوڑا سا غور فکر کرتے ہو۔ آگے فرمایا ان الساعۃ لآتیہ، بے شک قیامت آنے والی، لا ریب فیہا،
جس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. جانتے نہیں. کیا مطلب؟ جانتے تو ہیں، پتہ تو ہے، لیکن مانتے نہیں. قرآن مجید اس موقع پر ایسے انداز اختیار کرتا ہے جیسے ہم لوگ گفتگو میں کرتے ہیں. میاں شرم کرو، یہ تمہارا بڑا بھائی ہے. اب اس کو نہیں پتا یہ میرا بڑا بھائی، پتا ہے، لیکن ہم کیوں کہہ رہے ہیں، اس کو یاد کیوں دلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو بڑے بھائی ہونے کا تقاضا ہے کہ تم اس کا ادب کرو، تم اس تقاضے پر عمل نہیں کر رہے، اس لیے تمہیں بتلایا جا رہا ہے میاں یاد کرو، یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں، یہ ابو جان ہے، یہ امی جان ہے. اس کو تو پتا ہے میرے ابو اور امی ہیں، لیکن اس کو اس طرح قرار دیا جا رہا ہے گویا کہ یہ شخص اس سے جاہل ہے. کیونکہ اگر اس کو یہ استحضار ہوتا کہ میرے ماں باپ ہیں تو یہ کبھی ان سے اس انداز میں گفتگو نہ کرتا، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں جانتے تو ہیں قیامت میں، لیکن اس کے لیے عمل نہیں کر رہے. فرمایا لا یعلمون، گویا کہ جانتے ہی نہیں ہیں، جاہل ہیں. تو اب یہ ایک دن آنا ہے، اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ صاف سیدھی زبان میں کہتے ہیں نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. فسوف تری اذا انکشفت الغبار، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جب مٹی بیٹھ جائے گی، تحتک فرس او حمار، کہ تم جو ہے وہ گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے. اور یہ بات ایسے نہیں ہے، کفار نے کہا، قرآن مجید نے اس کو نقل کیا کہ لوگ قیامت میں جب جہنم میں جائیں گے نا تو اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ جو غریب مسکین آدمی آپ کے نبی کے ساتھ چلتے تھے، جن کو ہم دنیا میں ذلیل سمجھتے تھے، قرآن اس کو نقل کر رہا ہے، وہ کہاں ہیں؟ جہنم میں ہیں. کہاں؟ ہم تو بڑے لوگ ہیں، بڑے طبقے کے، جب ہم ہیں تو وہ تو ہم سے نچلے طبقے میں ہوں گے. قرآن کہہ رہے ہیں، یعنی ان کا ذہن یہ وہاں بھی یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں عیش عشرت میں ہیں تو وہاں بھی عیش عشرت میں ہوں گے. جیسے عاص بن وائل نے کہا کہ اچھا قیامت آئے گی تو جب خدا نے مجھے یہاں اتنا مال دیا نا، وہاں بھی دے گا، وہاں مجھ سے پیسے لے لینا، یہاں پیسے نہیں دے رہا، جاؤ وہاں لے لینا. تو جہنم میں بھی کہیں گے کہ غریب مسکین لوگ جو تھے وہ کہاں ہیں؟ کیا ہم سے نیچے ہیں یا ہم بھٹک گئے؟ قرآن نے فرمایا. تو اس لیے ایک دن آخرت کا ہونا چاہیے جس میں پتہ چلے کہ جس نے نیکی کی، اپنے رب کو راضی کیا، اس کا کیا مقام ہے، اور جس نے برائی کی اس کا کیا سزا ہے. کیونکہ یہاں دنیا میں تو بندہ برائی کر کے بھی چھوٹ جاتا ہے، جان بچا لیتے ہیں. دوسری بات تھی مالک. میں نے عرض کیا کہ مالک تو اللہ ہے. پھر یہ فرمایا مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک. حالانکہ مالک تو آج بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو علماء نے لکھا یہ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں ملکیت خدا ہی کی ہے، لیکن اللہ نے کچھ نہ کچھ اختیارات انسان کو بھی دیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. یہ میری جگہ ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری زمین ہے، اور اس پر ہی دنیا کے احکام بھی جاری ہوتے ہیں. دنیا کے اعتبار سے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ یہ ان کی زمین، یہ ان کی زمین، یہ ان کی جگہ. قیامت میں کیا ہوگا؟ یوم ہم بارزون، جس دن وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے. لا یخفا علی اللہ منہم شیء، خدا سے اس دن کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. اور اللہ خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا میں بھی کامل میری تھی، لیکن ناقص تو تمہاری بھی تھی نا. گھر تو تمہارا بھی تھا، تم کہتے تھے، کاغذات تمہارے نام پہ بھی تھے، اگرچہ تم چلتے رہے، پہلے ابا کے نام، پھر تمہارے نام، پھر تمہاری اولاد، پھر ان کی اولاد، لیکن تھے تو تمہارے خاندان میں. یہاں اب ذرہ برابر بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے. اب وہ جو تھوڑا تھوڑا تھا نا میری میری، وہ سارا میری ختم ہو گیا. تو فرمایا قیامت میں جو ذرہ برابر بھی میری اور آپ کی طرف نسبت ہے ملکیتوں کی، یہ بھی نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک اور مختار اللہ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام وتبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر.